امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر فضائی حملے بھی حوثیوں کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ایک اور بحری جہاز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریٹرز اتھارٹی کو یمن میں حدید سے 60 ناٹل میل مغرب میں ایک اور بحری جہاز پر حوثیوں کے حملے کی اطلاع ملی۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے کے مطابق مارشل جرائزر کے جھنڈے والا ایک اور کارگو جہاز یونان کی ملکیت کا تھا۔ اس پر حوثیوں کی جانب سے میزائل سے حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جہاز کے عملے نے 3 ناٹل میل کے فاصلے پر ایک میزائل کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ عملے کے مطابق حوثیوں کے حملے میں جہاز محفوظ رہا، جبکہ حوثیوں کے ترجمان کے مطابق حملے میں جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نہ صرف میزائل بلکہ حوثیوں کے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر ڈرون سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی طیاروں اور اتحادی جنگی جہاز نے بحیرہ احمر میں حوثیوں کے 5 ڈرونز کو ایک حملے میں تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈر کے مطابق رات 9:50 سے 10:55 تک حوثیوں نے ڈرون سے حملے کیے۔ امریکی کمانڈر نے کہا کہ ڈرونز یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے سے آ رہے تھے، اور کمانڈر نے اندازہ لگایا کہ وہ خطے میں امریکی تجارتی اور بحری جہازوں اور اتحادی جہازوں کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہیں۔ یمنی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کے ٹھکانے پر مسلسل فضائی حملے شروع کیے ہوئے ہیں، جس کا مقصد اس گروپ کی نیویگیشن کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے اور عالمی تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ جب حوثیوں نے نومبر میں اپنے حملے شروع کیے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حوثیوں کو کئی دھمکیاں دی کہ اگر انہوں نے بحیرہ احمر اور نہر سوئز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنا بند نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم یہ حملے جاری رہے اور دنیا بھر کی شپنگ کمپنیاں جو اس تجارتی روٹ کا استعمال کرتی ہیں، انہیں سینکڑوں جہازوں کو افریقہ کے گرد موڑنا پڑا، جس سے اخراجات اور بحری سفر کے وقت دونوں میں اضافہ ہوا۔ حوثیوں کی جاری مہم سے 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ حوثی جو یمن میں بحیرہ احمر کے ساحل پر قابض ہیں، بین الاقوامی دباؤ کے سامنے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور دوسری یہ کہ ان کے پاس واضح طور پر میزائلوں اور ڈرونز کا ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ وہ انہیں مغربی جنگی جہازوں کے خلاف لانچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ لندن میں قائم تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کی 10 جنوری کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں حوثیوں کے پاس موجود کچھ جدید ترین ہتھیاروں کی تفصیلات دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حوثیوں کے پاس ہتھیاروں میں 400 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے جہاز شکن بیلسٹک میزائل آصف شامل ہیں، جو 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں اور اپنے اہداف کا پتہ لگانے کے لیے الیکٹرو آپٹیکل سیکٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاقہ حوثیوں کے پاس المندب 2 بھی ہے، جو 2006 میں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی جہاز ہند پر فائر کیے گئے میزائل سے ملتا جلتا ہے۔ ایک اینٹی شپ کروز میزائل ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ حوثیوں کو سمندری نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات سمندری نگرانی کرنے والے ایرانی جہاز MOE بشات سے موصول ہوتی ہے، جو بحیرہ احمر میں ابنائے باب المندب کے قریب آپریٹ کرتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ بحیرہ احمر میں ہونے والی عالمی تجارت کا 15% بنتا ہے۔ یمن میں 2014 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے حوثی اب ملک کی زیادہ تر آبادی والے شمال میں قابض ہیں، جس میں حدیدہ کی بندرگاہ بھی شامل ہے۔ حوثیوں نے یہی سے بحیرہ احمر میں کچھ بحری جہازوں کو حراست میں لیا ہے۔ گزشتہ سال کے دارالحکومت صنعا میں ایک فوجی پریڈ میں حوثیوں نے اپنے کچھ فوجی ساز و سامان کی نمائش کی، جس میں ایک لڑاکا طیارہ، ڈرونز، میزائل گاڑیاں، بحری جہاز اور اینٹی شپ بارودی سرنگیں شامل تھیں۔ امریکہ اور خلیجی ریاستیں طویل عرصے سے ایران حوثیوں کو میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تربیت فراہم کرنے کا الزام لگا رہی ہیں۔ در حقیقت بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملے نے فلسطین کے مسئلے اور حماس کے لیے اس کی حمایت کو بین الاقوامی سطح پر عیاں کر دیا۔ اس موقف کو ان کی اپنی آبادی اور تقریباً پورے مشرق وسطیٰ میں بہت پذیرائی ملی، جہاں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی غزہ تنازع کا حصہ اور وہ اسرائیل کے جنگی جنون کو ہوا دے رہے ہیں اور جنگ بندی کے مطالبات کو روک رہے ہیں۔